خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا، دروازے کھول دو۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبردآزما تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کونپنے لگے۔ یہ ان کا ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا سر ڈھکا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسرت سے کہا، ابو عبیدہ، اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مرج راحت سے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حواری کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن الجراح رکھا ہوا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانش مند تھے، میدان جنگ میں بھی ان کی اپنی شان تھی اور ذہانت اور عقل مندی میں بھی ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی، اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ گو خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد رضی اللہ عنہ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں ابن عبداللہ، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے، میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملات میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ابن عبداللہ، امیر المومنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپاہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں، اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہنے دیں۔ اوپر گدھوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن الاحم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ میری جراحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تم مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا۔ وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعے خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی
जमादी उल अव्वल का वस्त था। रूमी और गुस्सानी किले से निकले। शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा था कि रूमी सिपाही अजनादीन की तरफ भाग रहे हैं। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक जासूस अजनादीन भेज दिया। उस जासूस ने आकर इत्तला दी कि रूमी फौज अजनादीन में जमा हो रही है और तवक्को है कि वहाँ 90,000 फौज तैयार हो जाएगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारी अगली मंजिल अजनादीन होगी। नेपोलियन इन जर्नैलों में से था जिन्होंने अपने अपने दौर में तारीख का पासा पलटा और कुर्राए अर्ज को हिला दिया था। फ्रांस के तारीख साज जर्नैल नेपोलियन ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक कहा था, अगर मुसलमानों की फौज का सिपाही सालार कोई और होता तो ये फौज अजनादीन की तरफ पेशकदमी न करती। नेपोलियन का दौर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के तकरीबन 1200 साल बाद का था। तारीख के इस नामवर जर्नैल ने उनकी कामयाबियों और नाकामियों का और उनकी फौजों की कैफियत और कारकर्दगी का गहरा मुताला किया था। जुलाई 634 ईस्वी में बसरा की फतह के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को अजनादीन की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया था। वो मुसलमानों की फौज की जिस्मानी कैफियत और तादाद के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें जासूस ने सही रिपोर्ट दी थी कि अजनादीन में रूमियों ने जो फौज मुसलमानों को कुचलने के लिए इकट्ठी कर रखी है उसकी तादाद 90,000 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं। ये फौज ताज़ा दम थी। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 30,000 के लगभग थी। सिर्फ बसरा की लड़ाई में 130 मुजाहिदीन शहीद और बहुत से जख्मी हुए थे। यहाँ मौजू मालूम होता है कि उस दौर की इस्लामी फ़ौज के मुताल्लिक कुछ तफसील पेश की जाए। इस्लामी फ़ौज की कोई वर्दी नहीं थी। जिस किसी को जैसे कपड़े मयस्सर आते थे वो पहन लेता था। ऐसा तो अक्सर देखने में आता था कि कई सिपाहियों ने बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हैं और सालार, नायब सालार वगैरह बिल्कुल मामूली लिबास में हैं। वजह यह थी कि सिपाही माल गनीमत में मिले हुए कपड़े पहन लेते थे। इस्लामी फ़ौज की एक खूबी ये थी कि सालारों, कमानदारों यानी अफसरों का कोई इम्तियाजी निशान न था। अफसरी का ये तसव्वुर था ही नहीं जो आजकल है। बाज़ कबीलों के सरदार सिपाही थे और इन्हीं कबीलों के बाज़ अदना से आदमी कमानदार थे। ओहदे और तरक्कियाँ नहीं थीं। आज एक आदमी जज्बे के तहत फ़ौज में सिपाही की हैसियत से शामिल हुआ है तो 1-2 रोज़ बाद वो एक दस्ते का कमानदार बन गया है। जज्बा और जंगी अहलियत देखी जाती थी। ऐसे भी होता था कि एक मार्के का अफसर अगले मार्के में सिपाही हो। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अफसरी और मातहती का तसव्वुर कुछ और था। जिस किसी को अफसर बनाया जाता था वो फ़राइज़ की हद तक अफसर होता था। उसका कोई हुक्म ज़ाती नौयत का नहीं होता था। चूँकि अफसर के इंतखाब का मेयार कुछ और था, इसलिए उस वक्त का माशरा खुशामद और सिफारिश से आशना ही नहीं हुआ था। इतनी वसी इस्लामी सल्तनत का ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ था जब मुसलमान अफसर और मातहत में तकसीम हो गए थे और हाकिमों ने मातहतों को महकूम समझना शुरू कर दिया था और वो खुशामद पसंद हो गए थे। हथियारों का भी कोई मेयार न था। फ़ौज में शामिल होने वाले अपने हथियार खुद लाते थे। ज़र्रा और खूद हर किसी के पास नहीं होती थी। मुसलमान सिपाही जो ज़र्रा और खूद पहनते थे वो दुश्मन से छीनी हुई होती थी। इनमें इस किस्म की यकसानियत नहीं होती थी जैसी फ़ौजों में हुआ करती थी। इस्लामी फ़ौज का कूच मुनज़्ज़म फ़ौज जैसा नहीं होता था। ये फ़ौज गैर मुनज़्ज़म काफ़िले की मानिंद चलती थी। उनकी खुराक और रसद उनके साथ होती थी। बैल, गायें, दुम्बे और भेड़ बकरियां जो फ़ौज की खुराक बनती थीं, फ़ौज के साथ हुआ करती थीं। रसद का बाकायदा इंतज़ाम बहुत बाद में किया गया था। घुड़सवार कूच के वक्त पैदल चला करते थे ताकि घोड़े सवारों के वज़न से थक न जाएं। सामान ऊँटों पर लदा होता था। औरतें और बच्चे साथ होते थे। उन्हें ऊँटों पर सवार कराया जाता था। उस वक्त की इस्लामी फ़ौज को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये फ़ौज है। उसको काफ़िला समझा जाता था, लेकिन इस फ़ौज की एक तंजीम थी। आगे हिरावल दस्ता होता था जिसे अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का पूरा एहसास होता था। उसके पीछे फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा, उसके पीछे औरतें और बच्चे और उसके पीछे अक़ब की हिफाजत के लिए एक दस्ता। इसी तरह पहलुओं की हिफाजत का भी इंतज़ाम होता था। ये फ़ौज उमूमन दुश्वार रास्ता इख्तियार करती थी। इससे एक फ़ायदा ये होता था कि मंजिल तक का रास्ता छोटा हो जाता था। दूसरा फ़ायदा ये कि रास्ते में दुश्मन के हमले का ख़तरा नहीं रहता था। अगर दुश्मन हमला कर भी देता तो इस्लामी फ़ौज फ़ौरन इलाके की दुश्वारियों यानी नशेब और फराज वगैरह में रूपोश हो जाती। दुश्मन ऐसे इलाके में लड़ने की ज़रूरत नहीं करता था। जुलाई 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज इसी तरह अजनादीन की तरफ पेशकदमी कर रही थी। मदीना की फ़ौज के 4 हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सालारों को पैगाम दिए थे कि सब अजनादीन पहुंच जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसरा पर कब्जा कर लिया था। रूमियों और गुस्सानियों के लिए ये चोट मामूली न थी। बसरा शाम का बड़ा अहम शहर था।
یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑتا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگ سے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کیا تمہاری تلوار کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ نہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ رومی اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسیانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پائی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پہ لڑو، اسلام کے نام پہ لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے پیچھے نہ ہٹنا، نہ ہی حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن الولید سالار زرار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔
زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں اپنی نہ صرف زرہ اتار پھینکی بلکہ ایک قمیص بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ وہاں تمہیں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہا لگایا۔ خدا حافظ میرے رفیقو، زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔